نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک کے لیے چیلنجز، پاکستان کو توڑنے کے لیے اور ڈی اسٹیبلائزیشن کی بڑی سازش میں نقاب۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں فرید کاکڑ۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان فائنینشیل کرائسس میں ہے، جس میں پاکستان کا کچھ اپنے مسائل ہیں اور کچھ ویسے اوورآل دنیا میں اکانومی کے اس ٹائم برے حالات ہیں۔ ایک ایسے دور میں جب پاکستان فائنینشلی کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو ایسے دور میں ایک بڑی سازش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ایتھنک بیسس کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جائے، بلوچ، پشتون، پنجابی، سندھی کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جائے، اور اس کے لیے ایک منظوم سازش اور منظم سازش جو ہے وہ ہر علاقے میں کی جا رہی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں مہارنگ بلوچ، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، جن کے والد خود بی ایل اے کے لیے کام کرتے تھے، ان کی صاحبزادی جو کہ ڈاکٹر بنی، اور ان کے بارے میں یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مہارنگ جو ہے وہ بی ایم سی میں بی ایل اے کے لیے اور سیپریٹسٹ موومنٹس کے لیے کام کرتی تھی، لوگوں کا مائنڈ سیٹ بناتی تھی۔ وہ مہارنگ بلوچ اٹھتی ہیں اور وہ سی پیک کے مین ہب گوادر، جہاں پہ چائنیز ہے، فورنرز ہیں، وہاں پہ جا کے دھرنا دیتی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش کرتی ہے، اور پاکستان میں ایک ایتھنک ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب بی ایل اے نے معصوم پنجابیوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کو جا کے بسیز سے اتار کے مارا گیا، بلکہ میں پنجابی بھی نہیں کہوں گا، پاکستانی کو مارنے کی کوشش کی، مارا، تو یہ مہارنگ بلوچ خاموش رہی۔ پھر جب میڈیا کا پریشر آیا، تب جا کے انہوں نے کہا کہ ہم ہر ظلم کے خلاف ہیں۔ آپ ظلم کے خلاف نہیں ہیں، آپ انٹرنیشنل ہوسٹائل ایجنسیز کے کہنے کے اوپر پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ اب پشتونخوا کی سرزمین پر یعنی خیبر پر جو ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ، جو کہ محسود تحفظ موومنٹ یا محسود قبائلی موومنٹ کے نام پہ شروع ہوئی تھی، اور پھر نقیب اللہ محسود کی شہادت کے بعد جو ہے وہ، یا انکاؤنٹر کے بعد جو ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے شروع ہوئی، اور اب وہ ایک جرگہ انہوں نے ایک جرگہ کیا، اور 3 دن لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا کہ پشتونوں کے ساتھ ظلم ہوا، پشتون مارے گئے، پشتون پشتون پشتون۔ یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ مرنے والا پاکستانی ہے، مارنے والا دہشت گرد ہے۔ نہ دہشت گرد کا کوئی جو ہے وہ پہچان ہے، اور جو مارے جانے جو مرتا ہے یا جو شہید ہوتا ہے وہ پاکستانی ہے، اس کے بعد جا کے بلوچ، پٹھان یا سندھی یا پنجابی ہے۔ آپ اگر یہ چیز کر کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنائیں گے تو آپ یقین مانیے کہ آپ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے خلاف منظم سازش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں جو پاکستان کو ایتھنیکلی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے ایما پر اور ان کی خواہشات کے عین مطابق آپ پاکستان کے خلاف ایک ایتھنک ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جنرل عاصم ملک جو کہ پاکستان کے نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان فوج میں بطور جنرل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان کی آخری پوسٹنگ راول پنڈی کے کور کمانڈر ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے وقت میں رہے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی، اور پھر اس کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ سازش میں جو عناصر ملوث تھے ان کو سزائیں بھی دی گئی۔ تو یہ جنرل عاصم ملک جو ہے یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور اب وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے وہ اپنے دفتر کو انہوں نے سنبھال لیا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جنرل عاصم ملک کے لیے بیرونی سطح تو اپنی جگہ، اندرونی سطح پہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک طرف پولیٹیکل پولرائزیشن، عمران خان، پی ڈی ایم گورنمنٹ اور ان کے درمیان جو ٹسل چل رہی ہے، دوسری جانب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ ایک فضا، ایک خلا ہے، اور ایک مس کمیونیکیشن ہے، اور ایک مسائل کا سامنا ہے، اور دوسری طرف مہرنگ بلوچ، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، منظور پشتین اور اس طرح کے تمام کریکٹر جو کہ پاکستان کے اندر ایک ایتھنک انسٹیبلٹی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیلنجز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں شدید خطرات کے لیے لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور خبر دوں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، کہ بلوچ لبریشن آرمی جو کہ انڈین فنڈڈ ایک ادارہ ہے، جس کی فنڈنگ تمام انڈیا سے آتی ہے، ہوسٹائل ایجنسی سے آتی ہے، وہ اب دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو لے رہے ہیں، اور وہ اپنے انٹیلیجنس یونٹس بنا رہے ہیں، پراپر منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، تو کیا میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا آپ ان سب مسائل کو دیکھتے ہوئے آپ ان ملک دشمن عناصر کا ساتھ دیں گے یا پاکستانی فوج کا ساتھ دیں گے؟ آپ ان ملک دشمن عناصر کا ساتھ دیں گے یا ریاست کا ساتھ دیں گے؟ میں نے کل بھی یہ بات کی کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں مل کر اور اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ملک کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا نہ صرف جواب دینا ہے، بلکہ دشمن کی اس منظوم اور اس منظم سازش کو جو ہے آپ نے جواب دینا ہے، تھرو سوشل میڈیا، تھرو ڈسکشن، اور آپ نے ان کو راستہ روکنا ہے، کیونکہ ہم سب اتحاد و اتفاق سے رہیں گے
تبھی یہ ملک بنے گا، اور یہ ملک بنے گا تو ترقی کرے گا تو میں اور آپ کی زندگی میں سکون ہوگی۔ اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔